بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ہاں تم کو یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہ کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ بس اسی پر اکتفا کرو۔ ہم میں سے ہر کسی کا ایک برا رخ ہوتا ہے جس کو وہ خود اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے۔ کچھ دکھ معاف تو کیے جا سکتے ہیں مگر کبھی بھلائے نہیں جا سکتے، اور انہیں دینے والا شخص جب بھی سامنے آتا ہے وہ زخم نئے سرے سے ہرے ہونے لگتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دل سے نکل جانے والوں کو معاف تو کیا جا سکتا ہے مگر دوبارہ اپنایا نہیں جا سکتا۔ جو نہیں دیا جا رہا اس پر واہ ویلا کرتے ہوئے ایک بار پلٹ کر دامن کو دیکھیں کہ جو آپ کو دیا گیا آپ اس کے لائق اور حقدار تھے۔ کسی پر دوسری بار اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ لوگوں کی آپ کے ساتھ محبت کی شدت ان کی ضرورت کی شدت کے برابر ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی بے معنی نہیں ہے لیکن اس کو معنی دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ ہمارے مسئلے اور ہماری پریشانیاں بھی راز ہی ہوتی ہیں، ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے۔ جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی مضبوط بن جاتا ہے۔ پر اعتماد شخص دوسروں کی عزت بھی اتنی ہی عزیز ہوتی ہے جتنی اپنی۔ ایسا شخص اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جانتا ہے یا جاننے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تاکہ خود کو بہتر بنایا جا سکے۔ لوگوں سے اپنا رویہ ویسا مت رکھو جتنے وہ برے ہیں، بلکہ ویسا رکھو جتنے تم اچھے ہو۔ اپنی امید سے اتنا آگے نہ نکل جانا کہ امید کو تم تک پہنچنے میں بہت دیر لگے۔ اگر کوئی مخلصی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کریں، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہوں وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہے ہوں۔ ہر نئی صبح آپ کو دو باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے خوابوں کے ساتھ سوتے رہنا ہے یا پھر اٹھنا ہے اور ان خوابوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دینا ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ فاصلوں کو آپس میں کبھی اتنا نہ بڑھنے دیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں لیکن آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، کیونکہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسروں پر مسلط ہو رہے ہیں تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے، لیکن جب تمہارا خاموش ہونا کسی کو متوجہ نہ کرے تو پھر اسی خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں بھرم رہ جائے گا۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ انسانی نفسیات اور رویے سمجھ نہ آنے پر فیصلے جلدی مت کیجیے، وقت لیجیے اور وقت دیجیے۔ آپ پر گریں، وقت کھولتا جائے گا۔ کام بہت صبر آزما ہے لیکن زبردست منافع بخش ہے۔ اپنی حالت سے کوئی بھی مطمئن نہیں لیکن اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ غلط کام کر کے یہ جواز پیش نہیں کیا جا سکتا کہ سارے کر رہے ہیں تو میں بھی کروں۔ میرے خدا نے اتنی محبتیں دی ہیں کہ دو چار نفرتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کی سوچ کا محور صرف عورت ذات بن جاتی ہے، جبکہ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا کہ عورت پہ۔ وجوہات تو سب موجود ہوتی ہیں، دور ہونے کے لیے بھی اور ساتھ رہنے کے لیے بھی، لیکن اگر کوئی دور ہونے کے بہانے ڈھونڈنے لگے تو پھر سمجھ جانا چاہیے
کہ اب آپ بوجھ بن رہے ہیں اور کوئی بوجھ کتنی دیر برداشت کر سکتا ہے۔ عزت نفس سے بڑھ کر زندگی میں اور ہے بھی کیا۔ اگر ذہن اور دل مطمئن ہوگا تو زندگی میں باقی سہولتوں اور آسائشوں کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر ذہن اور دل ہی مطمئن نہیں ہوگا تو امیر، خوبصورتی، شہرت اور عہدہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اپنے ذہن اور دل کو مطمئن رکھیں، کسی کو سن لیں، کسی کو سنا لیں، دل و دماغ پر بوجھ نہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ زندگی خوشگوار نہیں تو دکھی بھی نہ ہو۔ کہاں پہچانے جاتے ہیں آسانی سے آستین کے سانپ، کاٹ نہ لیں جب تک زہر آشکار نہیں ہوتا۔ زندگی سے شکوہ نہ کیا کرو اے دوست، یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ قدرت کے فیصلوں کا ہجوم ہے، اور بلا شبہ قدرت کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہمارے رب کے فیصلے ہوتے ہیں، اور بھلا رب بھی کبھی کسی کا برا سوچ سکتا ہے؟ بس اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تھینک یو۔